بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ آج وہ مبارک رات ہے جس رات کا مسلمانوں کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا۔ جی ہاں، آج الحمدللہ شب قدر کی مبارک رات ہے، اور یہ وہ رات ہے جس رات میں آپ صرف ایک قرآنی تسبیح پڑھ کر اپنے رب کو منا سکتے ہو، اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اپنے روٹھے ہووں کو منا سکتے ہو۔ وہ لوگ جو آپ سے نفرت کرتے ہیں، جن کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں، آپ ان کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہو، ان کی نفرت کو محبت میں تبدیل کر سکتے ہو، معاشرے میں بے پناہ عزت حاصل کر سکتے ہو۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ رات شب قدر نہیں بلکہ ایک مسلمان کی زندگی بدلنے والی رات ہے، ایک مسلمان کی تقدیر بدلنے والی رات ہے، لیکن شرط یہ کہ اس رات کو خشوع و خضوع کے ساتھ گزارا جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے جائیں اور آئندہ گناہوں سے معافی مانگی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس رات میں آپ اپنی ہر اس حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں جس کے لیے آپ نے بہت زیادہ کوششیں کی، بہت زیادہ جد و جہد کی۔ تو آج کی رات آپ کے پاس موقع ہے ان تمام حاجات کو پورا کروانے کے لیے۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ رات اتنی فضیلت والی رات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کے متعلق قرآن پاک میں ایک مکمل سورت سورہ قدر کے نام سے نازل فرمائی، اور جس کی پہلی 3 آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، سچ میں ان لوگوں کو کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے جو لوگ اس رات کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، اس رات کو نیند میں گزار دیتے ہیں، گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر اس رات کو گزار دیتے ہیں، جو فلمیں، ڈرامے، ٹی وی دیکھ کر اس رات کو گزار دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال اور 4 ماہ کی عمر بنتی ہے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر کوئی بھی مومن خشوع و خضوع کے ساتھ اس رات میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بھی زیادہ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے شب قدر۔ اتنی باتیں سنانے کے بعد بھی اگر دلوں پر کوئی اثر نہ ہو تو پھر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارا فرض ہے کہ سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانا، ان کو جھنجھوڑنا، اللہ کی طرف لے کر آنا۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ نے اس رات کو کیسے گزارنا ہے، سو کر گزارنا ہے یا پھر اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس رات میں آپ نے جو بھی ذکر و اذکار کرنا ہے، اس ذکر و اذکار کو ضرور کریں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں۔ ان تمام عبادات کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ ایک چھوٹا سا آسان سا عمل بھی ضرور پڑھنا ہے، جو عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یقین جانے کہ یہ عمل نہیں بلکہ یہ آپ کی قسمت کا فیصلہ ہے جو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور یہ فیصلہ آج رات آپ کروا سکتے ہیں۔ عمل شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور درود پاک، ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ ضرور لکھ دیں۔ جب آپ ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ کمنٹ باکس میں لکھیں گے، کوئی دوسرا آ کر اس کلمے کو پڑھے گا اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلے گا سبحان اللہ، تو اس کا آپ کو بھی اجر ملے گا، ہمیں بھی اجر ملے گا، اور اس پڑھنے والے کو بھی اجر ملے گا۔ اس طرح یہ عمل ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو، زمینی آسمانی آفات کو، جادو، جنات، تعویذات، اسیب، نظر بد، حسد، ان تمام چیزوں کو ٹال دیتا ہے، بلکہ ان کے آگے ڈال بن جاتا ہے۔ لہٰذا دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کریں۔ پتہ نہیں اللہ کو کون سا نیکی کا عمل پسند آ جائے اور ہماری دنیا بھی سنور جائے،
ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل بڑا ہی آسان ہے، ایک قرآنی سورت اور 2 اللہ تعالیٰ کے ناموں کا عمل ہے۔ قرآنی سورت بھی وہ سورت جس میں لیلۃ القدر کا ذکر کیا گیا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام ہیں۔ میرے دوستو، اگر آپ کے اپنے آپ سے روٹھ چکے ہیں، آپ سے ناراض ہو چکے ہیں، دلوں میں نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں، سالہ سال سے لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، تو یہ لڑائی جھگڑے، یہ نفرتیں اس ایک رات میں ختم ہو سکتے ہیں اگر آپ خشوع خضوع کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں۔ اور لڑائی جھگڑوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خاندان کو بے پناہ عزت سے نوازے گا۔ آپ جس محفل میں جائیں گے انشاءاللہ عزت پائیں گے، اور اتنی عزت پائیں گے کہ اس عزت کو دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے گا۔ تو میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج شب قدر کی پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات کے کسی بھی حصے میں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس رات میں آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ آپ کا کنیکشن اللہ سے جڑ چکا ہے۔ آپ یہ وظیفہ نہیں پڑھ رہے بلکہ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس طرح کا تصور رکھ کر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے اس انسان کا تصور کر لینا ہے جو انسان آپ سے ناراض ہے۔ آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، والدین ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی عزیز ہے، دوست ہے، جو بھی ہے، آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے کہ یا پروردگار، آج بڑی مبارک رات ہے، میں فلاں بندے یا بندی کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں۔ اے میرے مالک، اس عمل کی برکت سے ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے، نفرت کو دور کر دے، اور ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دے۔ اس طرح آپ نے تصور کرنا ہے۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو یا 5 مرتبہ پڑھو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اب جب آپ درود پاک پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے بعد سورت قدر، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 ٹائمز آپ نے سورت القدر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھ لے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت القدر کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو زبانی آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کو یہ سورت زبانی نہیں آتی تو آپ قرآن پاک سے دیکھ کر اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 21 مرتبہ سورت القدر کو پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام ہیں۔ ایک نام ہے یا ودود، اور ایک نام ہے یا عزیز۔ یا ودود محبت والا نام، یا عزیز عزت والا نام۔ ان 2 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ ان 2 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے اور ایک تصور کرنا ہے۔ یا ودود یا عزیز یہ ایک ہو گیا، یا ودود یا عزیز یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ مبارک رات ہے، مبارک لمحات ہیں، مبارک مہینہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا، شرط یہ کہ خلوص دل سے عمل کیا جائے اور خلوص دل سے دعا مانگی جائے۔ پھر دیکھنا کہ آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس رات خوب اللہ کی عبادت کرے، اس رات کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی، میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اس مبارک رات میں خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا سا آسان سا مبارک عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔